میں ہوں نوی ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عثمان مغل صاحب، اور ہم بات کریں گے جناب کہ گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے ویسے تو ڈیلی کی نیوز جاتی ہیں، لیکن ایک بڑی اہم نیوز جو چلی ہے کہ 14 اور 13 اگست کی رات کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیل خانہ جات اس کو اچانک اٹھا لیا جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، لیکن کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے، سی پی او کو بلایا جاتا ہے، بہت سی چیزیں چلتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے عثمان مغل صاحب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی بڑی ڈیٹیل سے اور کمپریہنسو، اور یعنی شروع سے ہی جو ہے جتنے بھی کورٹ کیسز اگر جیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی پیروی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی فالو کرتے رہے ہیں، راول پنڈی میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ عثمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے محمد اکرم، اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، یہ کب سے اٹھائے گئے ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں خواتین کا معاملہ کیا رہا؟ سی پی او کو کورٹ میں کیسے بلایا، اور ابھی تک یہ معاملہ کہاں تک پہنچا بہت شکریہ۔ اور چونکہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں محمد اکرم، ان کو اڈیالہ جیل کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے وہاں سے ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے۔ اور چونکہ معاملہ جو ہے وہ 14 اگست کو رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ان کی جو اہلیہ ہیں میمونہ ریاض، انہوں نے اپنی جو وکیل ہے ایمان مزاری، ان کے ذریعے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی ہے۔ 16 اگست کو یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 25 سے 30 افراد جو ہیں مختلف اداروں کے یونیفارم میں وہ سرکاری رہائش گاہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو محمد اکرم ہیں ان کو تحویل میں لیا، اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے موبائل فون سے ویڈیوز بنانے کی کوشش کی گئی، اور موبائل فون جو ہیں وہ توڑ دیے گئے، ہے؟ اور اس کے بعد وہ محمد اکرم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ محمد اکرم کے اوپر جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے الزامات جو وہ عائد کیے گئے ہیں، کیونکہ 20 جون کو ان کو اڈیالہ جیل سے ہٹا دیا گیا تھا، اور لاہور رپورٹ کرنے کے احکامات جو وہ جاری کیے گئے تھے۔ ان کی اس نوٹیفیکیشن کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کمرہ عدالت میں 2-3 مرتبہ عمران خان کے ساتھ جو وہ موجود تھے، اور کمرہ عدالت کے اندر جو وہ سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو موبائل فون سروس جو ہے وہ فراہم کی ہے، اور پیغام رسانی کا کام کیا ہے، وہاں پر معاونت کی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور اس پر جو ہے انہیں جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے تحویل میں لیا، اور بڑے سنگین الزامات جو ہیں ان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی لگائے گئے ہیں۔ اور اس پر جب انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جو ہے وہ فائل کی، اور اس پہ جسٹس محمد رضا قریشی جو ہیں انہوں نے سماعت بھی کی ہے، اور عدالتی احکامات پر اس سارے معاملے کے 6 دن کے بعد جو ہے وہ تھانہ صدر بیرونی میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ لیکن مقدمے میں بڑی حیران کن بات کی ہے کہ مقدمے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جیل انتظامیہ کے مطابق سرکاری رہائش کا جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر سٹاف کالونی ہے، وہاں پر اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، اور اہلکاروں کے مطابق کوئی گاڑیاں جو ہے وہ یہاں سے اندر داخل نہیں ہوئی۔ لیکن جو ان کے اپنے اہل خانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 3 افراد جو ہیں وہ صبح 2:30 پر گھر کے اندر داخل ہوئے، اور یہ سارا معاملہ جو صبح 5 بجے تک جو وہ جاری رہا، اور بالآخر وہ محمد اکرم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جس سے معاملہ یہی نہیں رکا، بلکہ ان کے اہل خانہ کے مطابق ان پر جو ہے وہ حساس اداروں کی جانب سے جو وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور کہ آپ یہ پٹیشن جو ہے وہ واپس لے لیں، اور 6 مرتبہ جو ہے وہ ان کے گھر پر ریڈز بھی کیے گئے ہیں کہ موبائل فون جو ہے وہ برآمد کیے جا سکیں۔ چھ موبائل فون جو ان کے گھر سے برآمد بھی کیے گئے ہیں۔ یہ سارا وہ موقف ہے جو ان کے اہل خانہ کے مطابق ہے، اور اس پر جب تیسری سماعت تھی تو تیسری سماعت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جو جسٹس ہیں مرزا وقاص روف، انہوں نے سماعت کی، انہوں نے سی پی او راولپنڈی کو طلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس محمد اکرم نہیں ہے تو فوری طور پر بیان الفی جو ہے وہ جمع کروائی جائے۔ اس پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جیل جو انہوں نے بھی اپنی رپورٹ جمع کروائی، سی پی او راولپنڈی نے عدالت کے اندر پیش ہو کر جو اپنا بیان الفی بھی جمع کروایا، اور اس کے ساتھ جو حساس اداروں کی افسران ہیں ان سے بھی بیان الفی جو وہ عدالت کے اندر جمع کروایا گیا۔ جب پولیس نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور حساس اداروں کی جانب سے بھی رپورٹ جو وہ جمع کروائی گئی کہ محمد اکرم جو ان کی تحویل میں نہیں ہے، اس پر پھر عدالتی مداخلت کے بعد جو وہ بالآخر 6 دن کے بعد مقدمہ جو وہ درج کیا گیا تھانہ صدر بیرونی کے اندر، اور دوبارہ ایک اور پٹیشن جو ہے اسی کے اوپر فائل کی گئی ہے جسٹس مرزا وقاص روف کی کورٹ کے اندر، کہ اس وقت جو وہ حساس اداروں کے جو لوگ ہیں وہ پولیس یونیفارم کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، اور ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، پٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عدالت نے دوبارہ سی پی او راولپنڈی کو طلب کیا، اور سی پی او راولپنڈی کو کہا کہ جو محمد اکرم کی اہل خانہ ہے ان کو فوری طور پر جو وہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ جیل انتظامیہ نے بے دخلی کا ایک نوٹس جو ہے وہ جاری کیا، بلکہ جو محمد اکرم ہے نوٹسز بھی آئے ہیں؟ ہاں ان کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر جو ہے یہ نوٹس اویزاں کیا گیا ہے کہ 2 دن کے اندر آپ کی سرکاری رہائش گاہ جو ہے یہ خالی کر دیں، ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔
اور عدالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا آفیسر جو اڈیالہ جیل کے اندر رہ چکے، بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے، جس میں اس وقت عمران خان کے خلاف متعدد جو ریفرنس ہیں وہ بھی زیر سماعت ہیں، کیسز زیر سماعت ہیں. مطلب اس وقت پاکستان کے اندر اور بالخصوص راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر سب سے زیادہ جو توجہ کا جو مرکز ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل ہے. اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی بھی نظریں اڈیالہ جیل کے اوپر ہیں، کیونکہ بڑے فیصلے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہے ہیں. تو اڈیالہ جیل کے اندر سے غائب ہونے والا جو افسر ہے اس کے اوپر ان کے اپنے جو افسران ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں عبدالغفور انجم، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات یا اطلاعات نہیں ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر سے اٹھایا گیا، لیکن ان کے جو اپنے اہل خانہ ہیں ان کا ایک علادہ سے موقف ہے. اور اس کے بعد جو وہ آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ محمد اکرم جو ہے وہ فوری طور پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. بالآخر ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، اور نوٹس میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایک انکوائری جو ہے وہ زیر سماعت تھی. وہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد اس انکوائری میں یہ کہا گیا کہ محمد اکرم دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے میں بری طرح ناکام رہے. انہوں نے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ انہوں نے غفلت بھی برتی، اور 5 ایسے ذہنی مریض اور خطرناک قیدی ان کو ایک سیل میں رکھ کر انہوں نے جیل قوانین جو ہے ان کی بھی خلاف ورزی کی ہے. اور جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان 5 قیدیوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی تھی کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا انہیں علادہ نہ رکھا جائے. اور اس پر جو انہوں نے غفلت برتی، اور اس پر ایک قیدی نے سوئے ہوئے دیگر جو اپنے ساتھی تھے ان کے اوپر اینٹوں سے وار کیے، جس سے ایک قیدی کی جو وہ ہلاکت بھی ہوئی تھی. اسی سارے معاملے میں جو محمد اکرم ہے انہیں قصوروار قرار دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کی ہے کہ 7 دن کے اندر آپ اپنی رپورٹ جو وہ جمع کروائیں. اسی معاملے کے اوپر ایک تیسری پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے اندر جو وہ فائل کی گئی ہے، اس کے اوپر عدالت نے ابھی تک کسی کو نوٹس جو ہے وہ جاری نہیں کیا. اس کے اوپر کمشنر راولپنڈی، آر پی او راولپنڈی اور اس کے ساتھ آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری جو ہیں، ان چاروں کو فریق بنایا گیا ہے. لیکن اب جو ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو اس وقت پٹیشن زیر سماعت ہیں اس پر مزید جو کاروائی ہے، مزید جو پیش رفت ہے، جو پولیس اپنی رپورٹ جمع کروائے گی وہ 10 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جمع کروائے گی. 14 دن کا وقت لیا سی پی او راولپنڈی نے کہ 14 دن کا وقت دیا جائے، اور ان 14 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ لاپتہ ہونے والے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں محمد اکرم ان کو بازیاب کروائیں گے. لیکن عدالت نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ مسنگ پرسن کا جو اس وقت معاملہ ملک کے اندر چل رہا ہے یہ کافی زیادہ الارمنگ ہے، اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ جو ہے وہ ریاست کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ ناکامی کا بھی باعث ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ یہ عہدے آنے جانے کی چیز ہے، اور اس کے بعد سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں. اس میں 2-3 سوال ہو. ایک تو یہ ہے کہ خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہو جاگیر صاحب، وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم ہو، یا بہت سے ایسے کیسز ہیں جب یہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی، اس کے بعد ان کے اوپر، یعنی اگر آپ محمد اکرم جو ہے 14 اگست کو اٹھایا گیا، اس کے بعد ہی انکوائری ہو رہی ہے، اس کے بعد ہی اس کا گھر بھی خالی کروایا جا رہا ہے، اور اگر جیل کے اندر سے جا کے 25-30 لوگوں نے اس کو وہ کیا، اس کے باوجود وہ کس طرح سے وہ کرتا رہا ہے. مطلب اتنی اندھیر نگری ہے. اگر اڈیالہ جیل کے تو کل تو کچھ بھی ہو جائے گا، کل تو اڈیالہ جیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے جی ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. اگر وہ ابھی تک یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اہل خانہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایک بندہ مسنگ ہے نا، تو ادارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ہماری ایجنسیز ہیں، ان کا کام ہے کہ فوراً بتا دینا کہ بھئی یہ ہمارے پاس نہیں ہے. سپوز اگر ان پہ الزام لگا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا، یہ معاملہ صرف ہڈیالہ جیل کا نہیں ہے. اب یہ اسلام آباد میں بھی ایک بچے کا معاملہ ہے. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا پشاور ہائی کورٹ ہو یا سندھ ہائی کورٹ، مسنگ پرسنز کے کیسز اس طرح کا چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو جبری طور پر اس کو برخاست بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ملازمت سے ہی فارغ کیا جا رہا ہے، صرف یہ اس کا قصور ہے کہ عمران خان کا یعنی رابطہ کیا، اور جو خطرناک ترین قیدی اڈیالہ جیل سے رابطے کرتے رہے ہیں، فون کالز کرتے رہے ہیں، ان کا بھی ڈیٹا ہے. اس میں ہمارے ادارے کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ کچے کے ڈاکو جو کچھ کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے ادارے خاموش ہیں. صرف جہاں پر وہ چاہتے ہیں وہاں پر ملاقات کسی کی یا کسی کی گفتگو نہ ہو، اس کے بعد وہ بندے بھی غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیں سدی صاحب، 2 چیزیں ہیں. آپ نے 2 پوائنٹس کے اوپر بات کی ہے. ایک تو براہ راست ایجنسیز کے اوپر الزام تراشی، اور دوسرا براہ راست جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب چونکہ جو حالات 9 مئی کے بعد بنے ہیں، اور جس طرح ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف بالخصوص جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے خلاف جس طرح مہم چلائی جا رہی ہے، یہ کافی زیادہ افسوسناک ہے. ابھی بھی چلائی جا رہی ہے، اور ابھی بھی یہ سوشل میڈیا، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں. اور یہ ایک مذموم گروہ ہے، منظم قسم کا ایک گروہ ہے جو صرف یہ اس چیز کو ہوا دے رہا ہے کہ
पाकिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियां जो है उनके पीछे बरह रास्त हमारे इदारों का हाथ है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो किसी न किसी इंक्वायरी में, किसी न किसी मुकदमे में, किसी न किसी जेर तफ्तीश इंक्वायरी में या किसी भी चीज़ में उठाया जब उनको उठाया जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो उनको कई रोज़ तक अपनी तहवील में रखते हैं, उनसे उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, मामलात सामने आने के बाद उन्हें मुतल्लका अदालतों के अंदर भी पेश किया जाता है। और लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ दी जाती है जी इनको इदारों ने उठा लिया, इनको एजेंसीज़ जो बराह रास्त एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब ये जो मामला है मोहम्मद अकरम वाला, मोहम्मद अकरम वाले मामले में बराह रास्त एजेंसीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सूबाई हुकूमतों के कहने पर इनको सूबाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाले इदारों ने इनको उठाया। कौन से इदारे होंगे अब इदारे उनमें मैं आपको बता भी देता हूँ, उनमें पुलिस है और जेल खाना जात की पुलिस है, उसमें इनके साथ जो है वो एलीट फोर्स के एहलकार हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन ये कहना है कि बराह रास्त इनको एजेंसीज क्यों नहीं करते? ने ये इनको एजेंसीज ने उठा लिया, तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है कि इनको बराह रास्त एजेंसीज ने उठाया। उनके अपने जो अहल खाना है वो भी ये कहते हैं जी इनको एजेंसीज ने उठा लिया, और ये वो आज मुल्क के अंदर किसी को भी उठा लिया जाता है तो ये कहा जाता है जी एजेंसीज ने उठा लिया। मेरे कहने का मतलब है कि आप 14 अगस्त से लेके आज तकरीबन कोई आधा माह तो हो गया है, बताया क्यों नहीं जा रहा? अगर एलीट फोर्स ने किया, किस केस में उसको उठाया गया? क्या वो वही केस है जो आप बता रहे हैं कि 5 जो है वो कैदी जो थे जिनके जो ज़हनी मफलूज थे बेचारे, उनको अगर मर्डर उसके ऊपर डालना था तो और चीज़ थी, या इमरान खान के साथ राब्ते का था? असल जो मामलात हैं वो तो यही हैं, जो बाहर भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो मीडिया के रिपोर्टर्स बता रहे हैं और बड़े-बड़े चैनल्स पे बैठ के बता रहे हैं जनाब कि अकरम को उठाने का मकसद ये है कि इमरान खान के साथ राब्ते में था या इमरान खान की गुफ्तगू बाहर जाती थी। यही बताया गया। देखिए जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो अलग हैं, जो इंक्वायरी में इल्ज़ामात है वो अलग है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मोहम्मद अकरम के ऊपर जो क्या मोहम्मद अकरम अगर उठाया गया, कहीं बाजियाब हुआ, किसी इदारे के पास है, अभी तक सीपीओ भी 14-14 दिन की जब वो टाइम ले रहे हैं, अहल खाना पहले दिन से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 25-30 बंदे जेल खाना जात की रिहाइशगाह के अंदर आए, और दूसरी तरफ से ये कहा जाए कि नहीं अंदर नहीं आए, बाहर से उठाए गए। तो सबसे बड़ा तो यही यहाँ पे ही हमारे एजेंसीज का रोल ये है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करें, वो आगे बताएं कि नहीं जी ये अंदर से नहीं उठाया गया, बाहर से उठाया गया, ये हमने नहीं उठाया या एलीट फोर्स ने उठाया, ये जनाब इसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, और बात खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से फिर तो कोई बात ही नहीं करेगा। देखिए अब शरारत भी कोई नहीं करेगा। शरारत का मौका उस वक्त मिलता है जब चीजें क्लियर नहीं की जाती, और ये सरकारी रियासत का काम है बताना। अब बच्चा इस्लामाबाद से आपको पता है कि वो उठाया गया है, 2 माह हो गए हैं, उसका वालिद भी डायरेक्टली जो है वो एजेंसी पे। अब हमारी रियासत का काम है, हमारी स्टेट का काम है, हमारे जो आप समझते हैं कि जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने इदारे को बताना कि भाई ये हमारे इदारे ने नहीं, ये फलाने इदारे ने किया और ये रीजन है। जब आप मिसिंग पर्सन ज्यादा देर तक होंगे तो आपको पता है कि हुकूक शफात दिखाते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इन्वॉल्व होती हैं और मजीद हुकूक शफात पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की है, लेकिन इसमें जो एक हसास अदारे के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना बयान इल्फी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जमा करवाया है कि मोहम्मद अकरम हमारे या हमारे ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाले किसी इदारे के पास जो वो नहीं है और ना वो हमें मतलूब है। अब आप देखें कि अगर डकैती की किसी वारदात में मुलविस किसी मुलजिम को पुलिस भी उठाती है तो वो कई रोज तक उसको अपने पास रखती है। आप देखें एक थाने की हदूद से एक बंदे को पुलिस ने उठा लिया, उसी शख्स का मुकदमा जो है वो दूसरे थाने में अगवा का मुकदमा जो वो दर्ज कर लिया जाता है कि वो घर से निकला, नामालूम अफराद ने उसको अगवा कर लिया और ये वो, और बाद में पता चलता है कि उसके खिलाफ तो खुद अब बहुत सारे मुकदमा जो वज़ीर समात थे। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और जिन इदारों के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी ग्रुप की तरफ से किसी भी ग्रुप की तरफ से किसी भी नेटवर्क की तरफ से बराह रास्त अगर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है तो फौरी तौर पर इनको अपना मौक़िफ़ जो वाज़ेह करना चाहिए कि ये हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास इनकी कोई तफ्तीश जो है वो ज़ेर समात थी। लेकिन अकरम जो है मोहम्मद अकरम वो अभी आज 23 रोज गुजर चुके हैं कि अभी तक उनका सुराग जो है वो नहीं लग सका। लेकिन जो रावलपिंडी पुलिस है उनका ये कहना है कि उन्होंने तमाम सूबों के जो पुलिस अफसरान हैं उनको तहरीरी तौर पर भी लिखा है कि अगर ये आपके पास मौजूद हैं तो आप हमें बताएं। लेकिन यहाँ पे एक अलमिया ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये आजाद कश्मीर पुलिस के पास है मोहम्मद अकरम, लेकिन सवाल ये है कि आजाद कश्मीर पुलिस ने रावलपिंडी से जब इनको उठाया, कल तो अडयाला जेल में अटैक होगा, अडयाला जेल में, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर कॉलोनी है, आप बार बार दफा गए हैं वहां पर। अगर इतना बड़ा रेड होता है, 25-30 बंदे जाते हैं, मोबाइल तोड़ जाते हैं, उठाया जाता है, कल तो इमरान खान भी वहां पे, कल तो कुछ भी हो सकता है, वो कहेंगे जी इमरान खान को भी उठा के ले गए। देखिए सारे मामले में सती साहब जो मुझे लगा कि जेल इंतजामिया ने बिल्कुल गफलत का मुजाहिरा किया,
ٹھیک ہے بالکل ڈٹائی کا مظاہرہ کیا کہ آپ کا ایک آفیسر، ایک سٹنگ آفیسر جو ہے اس کو ایک سرکاری رہائش گاہ سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور صحیح ہے آپ کہتے ہیں جی کہ ایسی کوئی سی سی سیکیورٹی ٹی کے وی فوٹیج لیبس تو موجود نظر نہیں. آ رہے ہیں نا لیکن اس میں آپ کو ایک اور انکشاف بھی کر دوں کہ ان کے جب محمد اکرم کو تحویل میں لیا گیا تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مجھے میرے سپرنٹینڈنٹ جیل سے ملنے دیا جائے، مجھے ایک دفعہ ان کو میسج کنوے کر دیں کہ صحیح ہے میں آپ لوگ مجھے لے کر جا رہے ہیں. ہاں ایک تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی سپرنٹینڈنٹ جیل سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ایک رویہ تھا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہاں ہے عبدالغفور انجم، عدالت میں جو انہوں نے بیان دیا تو یقین کریں کہ میں خود بھی بڑا حیران ہوا اس بیان کو سن کے. انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یعنی جیل انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ آفیسر کسی خاتون کے ساتھ بات تو اسی سے آپ اندازہ کریں ان سے بیان کون دلوا رہا ہے. اندازہ لیکن میرے خیال لگے. سے بچہ بچہ جانتا ہے نا ان سے بیان کون دلوا رہا ہے اور کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا یہ دہشت گرد ہو. دیکھیں کسی بھی روپ میں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، کسی بھی روپ میں ابھی بھی موجود ہے دہشت گرد. وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 15 سال کون رہا ہے. دیکھیں ابھی جو وزیر اعظم عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے، سابق وزیر اعظم تھا نا، وہ بھی تو بہت بڑا یعنی کون سا کیس ہے جو اس پہ نہیں بنا؟ 200 سے زیادہ کیس بنے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف بھی تھا، اس سے پہلے باقی بھی تھے. سارے کرمنل تو ہمارے حکمراں رہے ہیں. ابھی جو شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے جناب، جس دن اس کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وزیر اعظم بن گیا. اور رانا ثناء اللہ جس کے دیکھیں الزامات بھی ہمارے ادارے لگاتے رہے، ثابت بھی یہی کرتے رہے، میڈیا پہ بھی یہی بتاتے رہے، حاضر سروس بھی بتا رہے ہیں، ہمارے میڈیا کے پروفیشنل بھی بتاتے رہے. عام لے مین تو یہ سمجھتا ہے کہ رانا ثناء اللہ بھی دہشت گرد تھا، نواز شریف بھی بہت بڑا غدار تھا، آج عمران خان بھی غدار ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کل کچھ کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ بہت بڑا فیلئر ہے. اس وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. سیکیورٹی کا اس کا مطلب بہت بڑا لیپس ہے کہ 25-30 بندے چلے جاتے ہیں. اگر 1000 بندہ چلا جائے تو اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں اب دیکھیں محمد اکرم کی جو گرفتاری ہے نا، پہ. میں اس کو گرفتاری کہوں گا. یہ اس کو صحیح ہے، لاپتہ کہیں، جبری گمشدگی کہیں، کچھ بھی کہیں. کیس بنایا ہوگا، گرفتار کر لیا، یہ معاملہ جو ہے نا بعد میں افواہ بنانے کی یہ کوشش کی ہوگی. گرفتاری کا ہے، لیکن مقدمہ جو ہے وہ اغوا کی دفعات کے تحت 365 کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور لیکن اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 14 دن دیں ہم، اور ہم 14 دنوں میں یہ بازیاب کروا لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم. پولیس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں. پولیس کو بتا یہ دیا گیا بھائی کہاں پہ ہے وہ. کہ پولیس کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ کہاں پر موجود ہے. لیکن یہ سارا معاملہ دیکھیں، ایک ریاست ہے، ریاست کی تمام تر ذمہ داری شہریوں کے اچھا تحفظ اس کی میں جانب مال 20 کی جون یہ کی پولیس ان کی کی ہے. ٹرانسفر، 20 جون کی ٹرانسفر، اس کے بعد دوبارہ سے مشکوک طریقے سے آنا، پھر ہمیں بتایا عمران خان کے ساتھ رابطہ ہونا اور ایک خاتون کی انٹری ہونا، پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ٹریپ ہوئے یا ان کو ٹریپ کیا گیا یا ان کے تھرو کوئی ٹریپ کرنے والے جن کو ابھی تک اٹھایا اس لیے گیا کہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یا اس کا معاملہ جنرل فیض کے ساتھ ملتا ہے اس لیے بھی اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی 52 سے زائد لوگ ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں مختلف. دیکھیں محمد اکرم کی گرفتاری صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں رہی، صحیح ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مزید 3 افسران سمیت مجموعی طور پر 14 لوگ ہیں جنہیں اڈیالہ جیل سے تحویل میں لیا گیا ہے. 7 لوگ ایسے ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے. صحیح ہے. باقی جو ہیں وہ اس وقت تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں. جو آپ نے بات کی، میرے اپنی اطلاعات کے مطابق شواہد ملے ہیں محمد اکرم سے، ٹھیک ہے. اور وہ شواہد جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ فیض حمید تک پہنچتے ہیں. اور یہ بھی میرے اپنی ذاتی معلومات کے مطابق اس بات کی مکمل طور پر تصدیق ہوئی ہے کہ وہ پیغام رسانی کا بھی کام کرتے رہے ہیں، اور وہ جیل کے اندر عمران خان کو سہولت بھی دیتے رہے ہیں. یہ جو اور مسئلہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کا تھا یا اس کا پیغام رسانی، اصل تو معاملہ یہی ہے. اصل بالکل معاملہ یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے جب بھی کسی کا نام دیا نا، یا تو وہ معاملہ مشکوک ہو گیا یا وہ شخص سے غائب ہو گیا. اور یہ پہلے کبھی نہیں تھا کہ محمد صحیح. اکرم جو ہے وہ یہ ان کی آپ خالی تعیناتی آپ تو دیکھ لیں. کوئی مذاق بھی کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو بچے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے نا وہ بھی عمران خان کی تعریف کر رہا ہے، یہ کی تعریف کر رہا ہے کیا؟ تاکہ وہ ویوز لے سکے. بالکل تو اس ایسے کو ہی ہے. بھی گرفتار کر لیں تاکہ وہ بھی نہیں، ظاہر اصل ہے. جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے نا، سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا بن چکا ہے جس کو صحیح ہے. قابو کرنا بہت مشکل ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ کا تڑکا لگا کے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کے بالکل نام صحیح سے ہے. یا آپ کے اداروں کے نام سے اس طرح کرتے ہیں. اب لیکن کسی کے گھر بھی یہ پولیس چیز نے یہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ مسلسل کور کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کو، ان چیزوں کو ایک ڈیپتھ میں چیزوں کو جانتے ہیں. تو جب ہم بات کر رہے ہیں ہمیں خود کلیئرٹی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنا ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کیس میں ہے تو اس کو ڈکلیئر کر دینا کہ بھئی یہ دیکھیں جی یہ جناب اس سے ریکوری ہوئی ہے، یہ ہوا، اور اگر رکھا بھی ہے تو بتا سکتے ہیں عدالت میں. اچھا دیکھیں اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد نا جب بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ہوا، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا، اس وقت بھی میں اب نام نہیں لیتا ان اداروں کے، اور وہ حساس ادارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان اداروں نے
حساس اداروں کے نام استعمال کر کے جو ہے نا کرके وہ گرفتاریاں کی اور ان بالکل کو صحیح ہاں صحیح ہے نامعلوم مقام پر منتقل کیا. ان کے گھر والوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ حساس اداروں نے اٹھا لیا ان کو. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا شور کیا، حساس ادارے اٹھا گیا. مجھے ایک بات بتائیں، حساس ادارے اتنے فری ہیں، اور اگر نہیں آپ کو حساس آپ نے اداروں کا کام میں نے اس کو کلیئر کرنا کہ اگر میں کسی حساس ادارے کا نام نمائندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں کسی حساس ادارے کا نام لے رہا ہوں تو حساس اداروں کا تو کام ہی یہی ہے کہ میرے بارے میں بھی جاننا ہے کہ بھائی کیوں میں لے رہا ہوں. اگر مجھے لے رہا ہوں تو مجھے اٹھا کے لے جائیں بھائی آپ کیوں لے رہے ہیں ابھی ہمارا ابھی نام پتہ کیا ابھی یار. ابھی معاملہ یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاری ہوئی ہیں، اندازہ لگائیں کہ 10,000 لوگ صرف راولپنڈی سے اریسٹ ہوئے ہیں. صحیح ہے اب تو آپ اس ہر میں ایک کوئی بندے کے اوپر اگر حساس اداروں کے جو سربراہ ہیں، جو افسران ہیں، وہ صفائیاں دینا شروع ہو جائیں تو یہ ادارہ ایک مذاق بن جائے گا کہ کل کو کوئی بھی اٹھے گا، وہ الزام لگائے گا، یہاں سے صفائیاں آنا شروع ہو جائیں گی، یہ ٹھیک اپنی ہے صفائیوں میں یہ ہم نے نہیں اٹھایا. لیکن معاملہ جو ہے اس وجہ سے بھی بڑا سنگین ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ایک آفیسر کی گرفتاری جو ہے، یہ معاملہ بڑا مشکوک ہے. 10 ستمبر تک کا وقت لیا ہوا ہے آپ راولپنڈی مجھے پولیس نے. بتائیں کمشنر راولپنڈی کدھر ہے کمشنر راولپنڈی وہ بھی گھر والوں کے ساتھ جس ہوتے ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں لیکن انہوں نے بڑے خوش ہیں. انہوں نے بھی 3 4 شادیاں تو نہیں کر لی کہ کسی ایک نے اٹھا لیا ہو نہیں 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 ایسا نہیں ہے. کمشنر راولپنڈی کے اندر موجود ہیں، سابق کمشنر راولپنڈی موجودہ تو ویسے ہی راولپنڈی کے ہاں اندر موجود ہیں. اور جو لیاقت علی چٹھا ہیں وہ اس وقت راولپنڈی کے اندر موجود ہیں خوش ہیں اور بڑے خوش باش ہیں، فروٹ شوٹ کھا اور رہے ہیں وہ سارا کچھ کھا رہے ہیں. صحیح ہے وہ سارا کچھ کھا رہے ہیں اور وہ سٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور انہیں راولپنڈی کے ایک آفیسر نے خفیہ طور پہ ان سے ملاقات بھی کی ہے صحیح ہے اور پوچھا ہے کہ انہوں نے بتایا جی کیسا حال ہے. انہوں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں. ہوں، انہوں نے کہا کیا واقعی جو آپ نے راولپنڈی کے عام انتخابات کے اندر بڑے ڈاکے کی اور ہاں بڑی آپ نے بتایا کہ بڑا سنگین قسم کا کام کیا گیا ہے، یہ آپ نے کسی کے کہنے پہ کیا یا اپنے ضمیر کے مطابق کیا؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق کیا. انہوں نے پھر یہ پوچھا بھی کہ اگر یہ آپ کے ضمیر کی آواز تھی تو 8 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک آپ کیوں خاموش خاموش کیوں تھے؟ اگر یہ آپ کی ضمیر کی آواز تھی تو 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو، جس کے اوپر پورے ملک کے اندر اس وقت شور شرابہ ہے کہ یہ فراڈ الیکشن کیا گیا ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ 10 فروری کی کسی بھی ٹائم آپ یہ اعلان کر دیتے کہ میں فوری طور پہ عہدے سے ریزائن کر رہا ہوں، میں پولیس کو گرفتاری دینے جا رہا ہوں، مجھے چوک میں لٹکایا جائے، کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ 70-75 ہزار ووٹ سے جو ہے نا ان لوگوں کو جتوایا. آپ نے اس وقت تک کیوں نہیں بات کی؟ لیکن جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اس وقت سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں اور بڑے خوش باش ہیں وہ بھی ایک نامعلوم مقام پر بھی، لیکن وہ نامعلوم مقام جو ہے وہ سب کو معلوم بھی ہے لیکن چلو نام کوئی اللہ نہیں کرے لیتا. آپ کو محمد اکرم کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ کہاں کہیں فروٹ شوٹ کھا رہے ہیں اور وہ بھی ہوں. چلو اہل خانہ ان کی کم از کم سیٹسفائی تو ہو جائے. ابھی تک کے لیے اتنا جی. مغل صاحب آپ کو بہت شکریہ، اس پہ ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی.